ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹر کے ساتھ قمرالزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو میلہ اور جو نگاہیں انٹرنیشنل میڈیا کی اسلام آباد میں لگتی نظر آ رہی تھی، وہ اچانک سب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اسلام آباد جس کے بارے میں تھا کہ ایک مرتبہ مکمل اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ سب انٹرنیشنل ٹروپس جو آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس جو آ رہے ہیں، اور اس میں امریکہ، ایران اور باقی دنیا کے ممالک آ رہے ہیں، اس لیے سیکورٹی پرپز کے تحت جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ راستے بند کیے جا رہے، سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن رات گئے جب مدت ختم ہو رہی تھی جنگ بندی کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو وہ مدت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ اس میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ مسلسل پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی پولیٹیکل قیادت، پاکستان کی سیکورٹی ڈیفنس چیف جو ہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور ان کے ہی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے اس فائر بندی میں یا اس سیز فائر میں توسیع کر رہے ہیں غیر معینہ مدت کے لیے، کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ امن کے اوپر بات چیت، امن کو ایک موقع اور دیا جائے، میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، ساری ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے قیادتیں آئیں، تو اس لیے وہ اس موقع کو ضرور دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس جو سیز فائر اس کی مدت میں غیر معینہ مدت آپ کے لیے توسیع کر دی ہے۔ اور یہ ساری صورتحال، ایران کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا کس طریقے سے انہوں نے اس سیز فائر کو جو ہے وہ انہوں نے کچھ شکریہ کے ساتھ تو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید امریکہ کی مجبوری ہے، وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور چیزیں بھی کرے گا، اور نئی حربے بھی کرے گا، شاید مستقبل قریب میں کوئی جنگ بھی مسلط کر دے۔ تو اس طرح کی بد اعتمادی کے اور کچھ خود اعتمادی کے معاملات بھی ایرانی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ ساری صورتحال کے اوپر ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ صلاح الدین بٹ صاحب موجود ہیں۔ اور بٹ صاحب چونکہ بڑے ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، جو دنیا بھر کے اس ایشو کو جن کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے ان کی ساری چیزوں کو یہ سامنے رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھ کے آپ ناظرین تک وہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب وقت دینے کا۔ تو آپ تو بڑے تھے، خوشگمان بھی تھے، آپ کو لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے، اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر کا دورہ تہران جو ہے وہ بھی کوئی فروٹفل ہوگا، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اور نیچرلی یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہر جنگ کا انجام جو ہے، ہر کشیدگی کا جو ہے وہ معاملہ ایٹ اینڈ ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب ٹیبل کا معاملہ تھوڑا دور اس طرح ہو گیا کہ ابھی جو سیز فائر تھا اس کی مدت میں اضافہ تو ہو گیا ہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، ٹیبل نہیں سجے گی، اسلام آباد میں جو ثالثی کے انتظامات کیے جا رہے تھے وہ اگر لپیٹ دیے جائیں، وہ نہ بیٹھیں، تو پھر کہاں یہ میدان سجے گا ثالثی کا، یا کوئی جنگ کا میدان سجتے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کا رد عمل بھی آپ کے سامنے، صدر ٹرمپ کا کردار بھی آپ کے سامنے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا، پاکستان کی حکومت کا، وزیر اعظم کا، ہمارے سارے اقدامات آپ کے سامنے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ جو کیا صدر ٹرمپ نے جو سیز فائر کو میں توسیع کی ہے، ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کوئی بدنیتی ہے، کوئی اور معاملات ہیں، یا وہ واقعی شکست خوردہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتلی گلی سے نکلوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹی صاحب شکریہ آپ کا، ہم نے کل بھی اس مسئلے پہ بڑی بات چیت کی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مذاکرات ہونے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جب رات میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ محمد کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے رات بھر وہ اسی چکر میں رہے، رابطوں میں رہے کہ یہ جو ہے جنگ بندی میں توسیع ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایران نہیں چاہتا تھا اور دیگر معاملات بھی تھے، ان کے جو ہمارے مخالفین ہیں، اسرائیل بھی نہیں چاہتا تھا، نہ آپ کو پتہ ہے جے ڈی وینس آ رہے تھے، نہ ان کے دماد آ رہے تھے جیڈ کشن، اور نہ ان کے جو خصوصی ایلچی آ رہے تھے۔ انتظامات تو تمام مکمل تھے، اور پاکستان بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس میں توسیع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اچانک معاملہ جو ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ رات بابا جی نے پھر صبح کیا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی مجھے جو وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ایک درخواست کی گئی ہے کہ جنگ میں توسیع کی جائے، تو میں ان کے کہنے پہ جو ہے نا جنگ پر میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کرنا، یہ بہت بڑی بات۔ اس کا پھر رات گیا آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے خود بھی شکریہ ادا کیا کہ اپنی طرف سے بھی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھینک لیس معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک کام کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ اس بات کا تمام لوگوں نے
جو اس بات پہ تھے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں دن رات کوشاں ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے بتایا کہ جب جنگ بندی نہیں ہو رہی تھی 12 اپریل سے پہلے تو وہ مسلسل بابا جی سے رابطے میں تھے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے, جنگ بندی نہیں. وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ اس خطے میں جو ہے وہ اسرائیل جس طرح کر رہا ہے, ایران پہ حملے کر رہا ہے, ایران جواب تو اس کو بھرپور اس نے دیا ہے, اور جس طرح اسرائیل کی درگت بنا دیا, جو کو تباہ و برباد کر دیا, اس کی ماضی میں مثال تو نہیں ملتی. اور پھر ایرانی قوم جو پوری طرح متحد ہے اور پوری طرح سیسا بلائی دیوار بھی بنی ہوئی تھا. تو اس میں حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ اس میں توسیع کی جاتی. لیکن مجھے افسوس ہوا ہے, میں اس بات کا برملا اس بات کا اظہار بھٹی صاحب آپ سے کروں گا کہ جو سپریم ایرانی قیادت ہے, جو ہے ایک مشیر ہے ان کے اسپیکر جو ہے ان کی, انہوں نے یہ بات کی, مجھے افسوس ہوا کہ جی جو ٹرمپ کی طرف سے جو جنگ بندی میں توسیع کی گئی اس کی کوئی اہمیت نہیں. یار کتنی بڑی بات, ان کی مجبوری ہے. ہاں ان کی مجبوری ہے, اور وہ شکست خوردہ ہے, وہ ہمیں کوئی جو وہ نہیں دے سکتے. وہ یار ہمارا تو وہ صاحب ہوا, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, ہم تو دن رات تڑپ رہے تھے کہ یار ایران پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہمارے پھر فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے جنگ کے دوران وہاں گئے ہیں, اور اس سے بات زیادہ کیا پاکستان ایران کی حمایت کر سکتا ہے؟ پوری قوم آج بھی آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اسپیشلی ان حالات میں جب خلیجی ممالک, جب خطے کے اپنے ممالک جو ایران کے ارد گرد ہیں, جس میں سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, باقی خلیجی ممالک جو ہے وہ تو چاہ رہے تھے کہ ایران کا یہاں پہ جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کانٹا نکال ہی دیا جائے. تو اس کی موجودگی میں پاکستان نے ان اسلامی ممالک کو بھی رام کیا اس بات کے اوپر کہ ایران کو صفائی سے بنانے کی پالیسی نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل حملے کر رہا تھا مسلسل, اور امریکہ کی طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے, اس کے باوجود ہمارے فیلڈ مارشل تھے وہ فیلڈ میں تھے. یار آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا فیصلہ انہوں نے کرا, ہماری ذات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے, یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ناظرین یہ تقریباً 50 دن زیادہ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ حملوں کی تیاری کر رہا ہے. یار ایرانی جو قیادت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا باتیں وہ کر رہے ہیں, پاکستان کیوں کرے گا. پاکستان نے تو آپ کے لیے جینا مرنا جو سب کچھ, ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے وزیر خارجہ نے دن رات ایک کر دیا. اور خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ بے چین تھے اس بات پہ بھی, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے فیلڈ مارشل اسحاق ڈار صاحب بھی, کہ یار یہ مذاکرات ہونے چاہیے, یہ معاملہ جو ہے نا جنگ بندی ہونی چاہیے. تو آپ نے 1 منٹ میں ہمیں اڑا کے رکھ دیا کہ جی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا نہیں, اب بٹ صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل دوبارہ سجتی نظر آ رہی. ہاں انشاءاللہ میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ بابا جی نے خود کہا, انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے, اور میں انشاءاللہ اس میں خود جاؤں گا. مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات پہ آنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر فائر کھلے گا کچھ عرصے نہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ وہ جس کو کہتے ہیں چٹک پٹک ہو جائے کوئی, تو پھر اس کے بعد ٹیبل سجے گی, یا اس سے پہلے ہی ایران اس حقیقت کو مان لے گا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں نا دن رات اب بھی کوشاں ہیں کہ یہ معاملہ قبل از وہی غیر معینہ مدت تک کے لیے تو جنگ بندی ہو گئی ہے, وہ توسیع ہو گئی اس میں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے تاکہ خطے میں امن ہو. اچھا ٹرمپ, اچھا تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خطے میں امن سے ایران کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو وہ بات بتائیں کہ اس کے نتیجے میں ایران جو پچھلے 49 سال سے 48-49 سال سے پابندیوں کی زد میں تھا, ایران انقلاب ایران کے بعد سے وہاں پہ پابندیاں تھیں, پوری دنیا کے ساتھ اس کی کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی, کوئی اس کی تجارتی سرگرمیاں نہیں تھیں, کوئی اس کی چیزیں نہیں تھیں, صرف جو بھی چیزیں وہ بیچتا تھا, تیل بھی اگر بیچ رہا تھا تو وہ فار فوڈ کے لیے یا فار ہیلتھ کے لیے, میڈیکل بنیادوں کے اوپر اس کو کچھ چیزیں کی جاتی تھی. تو ایسے حالات میں جب اس کو یہ چیزیں آفر ہو رہی ہیں کہ آپ کے منجمد اثاثے بھی ملیں گے, آپ کو اور بھی چیزیں ملیں گی, آپ کی سیکورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا, تو اگر اس جنگ بندی سے وہ تھوڑا اور دور ہو جاتے ہیں اور فائر کی طرف چلے جاتے ہیں, لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کے ڈیمیجز تو وہ دنیا دیکھ ہی رہی تھی کہ کوئی بہت سخت حملہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو فائدے جو ہیں کیا کون کون سے ملیں گے؟ بھٹی صاحب بعد میں آپ کو بات بتاؤں, یہ تو ایران قیادت کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں بابا جی نے کہا کہ جی انہیں $50 کروڑ کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ تیل بھی فروخت کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے دیگر معاملات بھی, وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ آپ بیٹھیں,
بیٹھ کے بات چیت کرے, کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ جی میری ایک بات مانی جائے یا امریکہ کہے گا جی نہیں میری سب باتیں مانی جائیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں جو بھی معاملہ ہے. دیکھیے جہاں تک اسرائیل کی بات ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. اچھا گیو اینڈ ٹیک میں مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے تیل بیچ سکتا ہے, جی جی, اور پچھلے دنوں آپ کو مزے کی بات ہے پاک ایران گیس لائن پروجیکٹ جو کہ پہلے پاک انڈیا گیس لائن پروجیکٹ تھا, جس میں یعنی کہ گیس پائپ لائن جو ہے ایران سے پاکستانی بارڈر تک آنی تھی, پاکستانی بارڈر سے ہوتے ہوئے انڈین بارڈر تک جانی تھی, اور انڈیا نے بھی یعنی وہ گیس ایران کی نہ صرف پاکستانی نے یوز کرنی تھی لیکن بلکہ پاکستان کی پائپ لائن کے ذریعے آگے انڈین نے بھی یوز کرنی تھی. تو ایران کی گیس خطے کے 2 ممالک کے لیے آنی تھی, تو وہ گیس بھی بیچ سکتا ہے, باقی چیزیں بھی, اس کو تو بہت بڑا فائدہ جو اس کو اس طرف کیوں نہیں آ رہا. دیکھیے اس بار یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا مشیر ایرانی اسپیکر نے, مجھے دکھ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی زیادہ ہوا ہے. دیکھیے بھارت آپ کے ساتھ کتنا عرصہ, میرے حال میں تقریباً 20-30-40 سال ہو گئے, بھارت کے ساتھ آپ تجارت کرتے رہے, بھارت کے ساتھ آپ پتہ نہیں کتنے معاملات تھے, اور پاکستان سے زیادہ بھارت کو ترجیح دیتے تھے, آپ کو یاد ہے. تو پھر اگر یہ بات آ گئی ہے, اگر پاکستان نے انسانیت کے ناطے, مجھے پاکستان کو ایران سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کو پتہ پچھلے چند ماہ پہلے حملہ کیا گیا تھا ہماری سرحد کے اندر سے, پھر اس کو جواب دیا گیا. پاکستان تو ہر دم صرف آپ کا ویل وشر ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو, اور ایران جو ہے ایک اچھی جو ہے اس کا جو ہے معاملہ زندگی چلے. پھر دیکھیں نا سعودی عرب ہے, قطر ہے, اس کے علاوہ دیگر ممالک وہ انہوں نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا جی بابا جی اب آپ کے اڈے ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ذرا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو بھی بات ہے آپ شکریہ نہ ادا کریں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان کا شکریہ ادا کریں, جی پاکستان کا شکریہ آپ نے جنگ بندی ہماری, آپ نے تو ایسی بات کر کے دکھ دیا ہے کہ یار پاکستان تو خواہ میں رات دن آپ کے لیے جیتا رہا, آپ کے لیے مرتا رہا, سانس لے یار خدا نہ خواستہ ایران پہ. وہ اس لیے نہیں کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ آپ کو سے کوئی مفاد ہے یا پاکستان کو فائدہ لینا چاہتا ہے. پاکستان تو الحمدللہ اگر پاکستان کی طرف سے خلاف جارحیت کی جائے گی, وہ بھارت کرے, اسرائیل کرے, افغانستان, وہ تو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے. ایران نے بھی جب کی تھی تو جواب ملا تھا, کا جواب دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایرانی قیادت کو بڑے تحمل مزاجی اور سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی جی کوئی اہمیت نہیں ہے جی یہ, تو بھائی پھر آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم تو خواہ میں مرتے رہے, اور آپ نے جو بات کر دی. برال جی عمر صاحب بہت شکریہ. اور ظاہر ہے کہ اس مرحلے کے اوپر مذاکرات کا عمل اگرچہ تعطل کا شکار ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان تسلسل کے ساتھ ابھی تک انگیج ہے, امریکن قیادت کے ساتھ بھی اور ایرانی قیادت کے ساتھ بھی, اور امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد جو ہے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز جو ہے وہ اسلام آباد میں سجے گی. اور کب سجے گی یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ڈپلومیٹس کے اوپر اب چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں, وہاں پہ ایک سارا دوبارہ سے ایکسرسائز ہوگی, دوبارہ سے چارٹ آف ڈیمانڈ, دوبارہ سے شاید باقی چیزیں آئیں گی, اور ظاہر اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اچھے کی امید, امن کی امید, اس کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے یہ خطے کے تمام لوگوں کا, جس میں پاکستان کا, ایران کا, UAE کا, عرب سعودی عرب کا, خلیجی ممالک, سب کا مفاد, دنیا کے امن کا مفاد جو ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ اس لیول کے اوپر آپس میں نہ الجھیں, جس کے نتیجے میں اسلحے کا بے دریغ استعمال ہو, میزائل کا بے دریغ استعمال ہو, اللہ معافی دے ایٹم بم کی جو باتیں ہم سنتے رہیں, تو اس سے ہم نے بچانا ہے. تو دنیا کو اور پاکستان اور ایران کو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. دیکھیں کب ہم اس فروٹفل مذاکرات کی طرف جائیں گے دوبارہ. اچھی کی امید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.